تشدد کے نشان تھے. میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جو آج میڈیا پہ بھی چلی ہیں. وہ تصویریں دیکھی ہیں کہ جس طرح کا ظلم کیا گیا اس کے اوپر, اور ظلم کر کے اس کی لاش سڑک پہ پھینک دی گئی. اور جو مجھے, اب میں یہ بیان نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے یہاں پریس کانفرنس دیکھی, ایک زرداری جیسے مجرم کا بغل بچا, اس کو بٹھایا اس لیے گیا کہ یہ نہیں کہ کوئی دیانتدار اور ایماندار آدمی تھا, یہ کہ وہ کتنا زیادہ ہمارے خلاف زہر تھی اس کے اندر, اس لیے اس کو چیف منسٹر بنایا گیا. اس کے ساتھ آئی جی. یہ پولیس اس طرح کے آدمیوں کو, اور جو سی سی پی او ہے, یہ لوگ ہیں جو پولیس کو بدنام کرتے ہیں. ان کی وجہ سے پنجاب پولیس بدنام ہوتی ہے. میرے جو لوگ جا رہے تھے قافلوں کے اندر, جب ان کا پولیس کے ساتھ گزرے تو انہوں نے کہا کہ پولیس کی ساری حمایت ہمارے ساتھ تھی, اوپر یہ درندے بٹھا دیے. اور اتنی شرمناک ان کی پریس کانفرنس تھی, ان کو شرم نہیں آئی. یہ لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے, بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں. پہلے بیٹھ کے جب وہ بیچارہ, جب ضلع شاہ جب شہید ہوتا ہے تو میرے اوپر 302 قتل کا, اس کے قتل کا میرے اوپر ڈال دیتے ہیں. اور آج پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ حادثہ ہوا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے. یہ اس ملک کی آئی جی ہے پولیس کا, ساتھ جس کو جو 25 مئی میں جو سی سی پی او ملوث تھا ظلم کرنے کے لیے, اس کو خاص بلایا گیا پھر سے ظلم کرنے کے لیے. اور ساتھ اور بھی تو 2 ایس پیز تھے. شکلیں مجھے ان سب کی یاد رہیں گی, مجھے بھی یاد رہیں گی, میری پارٹی ان کی شکلیں یاد رکھ لو. ہم سوشل میڈیا میں سب چلائیں گے, اور ساری قوم یاد رکھ لے کہ جب تک آپ کے محافظ, یہ پولیس کا کام ہے آپ کو پروٹیکٹ کرنا, جب یہ پہلے تشدد کریں, اور مجھے شک ہے کیونکہ میں کئی پولیس والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے کوئی نامعلوم افراد نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے. پولیس والوں نے مجھے یہ کہا ہے, میسج پہنچائی ہے پہلے. لیکن شرم تو اس آئی جی کو آنی چاہیے کہ پہلے آپ کچھ کہتے ہیں کہ قتل ہو گیا, پھر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, قتل میرے اوپر ڈالتے ہیں. اور جب سے انہوں نے یہ کہا ایکسیڈنٹ ہوا, کور اپ شروع ہو گیا. یعنی اس کے گھر والوں کے اوپر, جو لوگ, ہمارے 4 لوگ پکڑ کے لے گئے جو اس کے ساتھ پولیس وین میں تھے, پولیس تھانے میں ان کو بند کر دیا, لوگوں سے سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں اب کور اپ کرنے کے لیے. اور پھر ساری قوم کے سامنے بیٹھ کے اس طرح جھوٹ بولتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہ قوم بھی اتنی بیوقوف ہے جتنے یہ لوگ ہیں. ہمارا ملک آپ سوچ لیں کہ کن کے ہاتھوں میں ہے. یہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں, نہ ان میں عقل ہے, نہ ان کے اندر کوئی صلاحیت ہے, نہ ان کا کوئی کیریکٹر ہے, نہ ان کے اندر کوئی اخلاقیات ہے, نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے. یہ لوگ آج اوپر درندے بیٹھ گئے ہیں جو اس طرح کی پریس کانفرنس کرتے ہیں. اور پھر جو کور اپ ہو رہا ہے, یعنی اب ساری ایویڈنس ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. شہباز گل کو, یہی جو سائیکوپیتھ جب سے آیا ہے, شہباز گل کو کس چیز کے اوپر انہوں نے پکڑا؟ کل خواجہ آصف نے وہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ آفیسرز کو غلط پیغام نہیں لینے چاہیے. یہ خواجہ آصف کی وہی سٹیٹمنٹ ہے جس پہ شہباز گل کو پکڑ کے انہوں نے الٹا لٹکایا, ننگا کیا, اس کے اوپر جبر کیا. اس کو ابھی تک شہباز گل پوری طرح ٹھیک نہیں ہے, اسی سٹیٹمنٹ پہ جو کل خواجہ آصف نے دی ہے. اور میں کہوں گا شہباز گل کو کہ اس کے خلاف پرچہ کرو تاکہ اس کو بھی سزا ملے. اگر آپ کو مل سکتی ہے اس کو بھی ملنی چاہیے. قانون سب کے سامنے ایک برابر ہوتا ہے. انصاف کا مطلب, رول آف لا کا مطلب ہے کیا؟ کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر. یہی تضاد آ گیا. پھر
جو کہا گیا کہ جی ایکسیڈنٹ ہوا ہے آج، مریم کی آڈیو سن لو جو ساری جگہ کہتی پھرتی ہے کہ جی نواز شریف کے کیسز معاف کر دو اور عمران خان کو جیل میں ڈال دو. کس قانون کے تحت؟ کیونکہ یہ قانون کے اوپر ہیں. یہ کوئی بادشاہ ایسے بنے ہوئے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون صرف کمیوں کے لیے ہے. یہ جو مرضی کرے، جس کو مرضی جیل میں ڈلوا دو، یہاں کوئی قانون نہیں ہے ان کے لیے. حکم کر رہی ہے عدلیہ کو اور اس کو جیل میں ڈالو، اور اس کو کہہ رہی ہے کہ اس کے کیس معاف کرو جو اس کے نام پہ 4 بڑے بڑے لندن میں اربوں روپے کے پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں. ایک نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے ہے. وزیر اعظم ہوتے ہوئے پراپرٹیز خریدتی ہے. وہ کہتی جو اس کو معاف کر دو، اس کے کیس ختم کر دو، کیونکہ یہ حکم کر رہے ہیں. یہ مہارانی، شہزادے، بادشاہ. یہی آج اگر پاکستان کا مسئلہ ہے تو ادھر ہی آ جاتا ہے. ہم کیوں آج اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں؟ یہ ہے ہمارا مسئلہ. رول آف لا نہیں ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، جنگل کا قانون ہے. یہ بنانا ریپبلک بنا رہے ہیں. حکم کر رہی ہے جی اس کو جیل میں ڈالو اور اس کے کیسز معاف کر دو. اور پھر وہ کہتی ہے کہ اس کو کہو ایکسیڈنٹ ہے، اور آج یہ بھی کہنا شروع ہو جاتے جی ایکسیڈنٹ ہے. قتل کا پرچہ میرے اوپر اس کا، اور آج پتا چلتا ہے ایکسیڈنٹ ہے. کوئی دنیا میں مہذب معاشرے میں جدھر غیرت ہوتی ہے، معاشروں کے اندر فرق ہوتا ہے غیرت اور بے غیرتی. جدھر بے غیرتی ادھر پہنچ جائے کہ آپ کو جھوٹ بولنے میں کوئی شرم ہی نہیں آتی، سب کے سامنے بیٹھ کے آپ جھوٹ بولتے ہیں اور آپ کو شرم بھی نہیں آتی کیونکہ آپ کرسیاں سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی غیرت مند آدمی جس میں خوف خدا ہو، ایک بیچارہ بھلا مانس ایک ملنگ کو ٹارچر کر کے قتل کیا. تصویریں دیکھیں اس کی، آپ کا خون کھول جائے گا. اس کی تصویریں دیکھیں جس طرح جی ایکسیڈنٹ بھی ایسے مرتا ہے. سر اس کا پھاڑا ہوا ہے، لیور اس کا مار مار کے رپچر کیا ہوا ہے، سپلین اس کی رپچر ہے. اور پرائیویٹ پارٹس کے اوپر کیسے تشدد ہو گیا؟ کون سا ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے؟ کمر میں بھی ہے، ہاتھ بھی، اس کے ہاتھ روک روک کے بازو ٹوٹے ہوئے اس کے جدھر ڈنڈے مار رہے تھے. اور لوگوں کے سامنے بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہو. اور پھر جا کے آئی جی پھر رہا ہے، پکڑ رہا ہے لوگوں کو. کوئی گواہ ملے تو ان کو پکڑ کے پولیس تھانے میں ان کا بیان لو. شرم نہیں آتی تمہیں؟ اور یہی اعظم شہباز گل سے کیا جب کسٹوڈیل ٹارچر اس کی ہوئی. اور مجھے ادھر مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ اپنا عدلیہ سے کہ ادھر کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ میرے اوپر تو کیس کر دیا کنٹیمپٹ کا. میں کیا کہہ رہا تھا کہ جب کسٹوڈیل ٹارچر ہو تو ریمانڈ پہ بھیج دیا. میں تو قانونی کارروائی کی بات کر رہا تھا. میرے اوپر کنٹیمپٹ، وہ ساری جگہ جا کے عدلیہ کو برا بھلا کہہ رہی ہے. کیوں نہیں کنٹیمپٹ لگتا اس کے اوپر؟ یہ کیوں 2 قانون چل رہے ہیں اس ملک میں؟ اور پھر کور اپ ہوتا ہے، نامعلوم افراد بیٹھے ہوتے ہیں جو شہباز گل کے اوپر ٹارچر کا پرچہ نہیں ہونے دیتے. نامعلوم افراد وہاں ڈاکٹر کے ساتھ، سپرنٹینڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ایویڈنس چینج کرتے ہیں کہ اس کو تشدد نہیں ہوا. اعظم سواتی سے وہ کہہ رہا ہے تشدد ہوا، کہیں آیا اس کا تشدد کا؟ کیونکہ نامعلوم افراد فیصلہ کرتے ہیں تشدد نہیں ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے سائیکوپیتھ اس کے پیچھے ہے، نہیں آتا. پھر عمران خان، مجھے گولیاں ماری جاتی ہیں. میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کس نے قتل کرنا ہے. میں کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر کس طرح کا حملہ ہونا ہے. اللہ بچاتا ہے مجھے، اللہ ہم سب کو بچا دیتا ہے. وہ ایک دلیر نوجوان جس کو ابھی بھی میں سلام کرتا ہوں کہ کبھی بھی کسی نے بندوق پکڑی ہو، کوئی آ کے اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں. وہ اگر نہ اس کے اوپر ہاتھ مارتا تو ہمارے سارے اوپر گولیاں لگنی تھی. تھوڑی دور سے تو گولیاں مار رہا تھا، وہ ٹرین کیا ہوا تھا اس کو، اور وہ نہ تو ہماری ٹانگوں پہ گولیاں لگ گئی. میں پرچہ کرواتا ہوں. میں ایکس پرائم منسٹر، گورنمنٹ ہماری پنجاب میں پرچہ نہیں کروا سکتا کیونکہ خاص ایک انسان کا نام آ جاتا ہے بیچ میں. یہ قانون کے اوپر ہیں لوگ، یہ قتل کریں، تشدد کریں، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کا نام آ جاتا ہے ساری. پھر اس کے بعد میری ساری ایویڈنس ختم کی جاتی ہے.
جو JIT ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے کہ ایک نہیں تھا 3 شوٹر تھے, وہ ایویڈنس غائب کرنی جاتی ہے. آج یہ جو آ کے چیف منسٹر بیٹھتا ہے, پہلی چیز کرتا ہے JIT کو ختم کر دیتا ہے. اس کے پاس مینڈیٹ کدھر سے آیا؟ حکم آیا اس کو, پیچھے سے وہ سائیکوپیتھ, اس نے بیٹھ کے ساری, کیونکہ اس کے اوپر آنا تھا سب کچھ. 3 شوٹر تھے, ان کا سارا بیانیہ ختم ہو جانا تھا کہ جی دینی انتہا پسند نے عمران خان کو مارنے کی کوشش کی. میرا ساری ایویڈنس ختم کی, اب اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں. تو جب مجھے گولیاں لگی تھیں تو میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا. اگر مجھے انصاف ملنا ہے ان 3 لوگوں کو ریزائن کرنا پڑے گا. جس طرح ارشد شریف کو اگر انصاف ملا ہے تو وہ لوگ جو طاقت میں بیٹھے انہوں نے تو اس کا قتل کروایا ہے, وہ کیسے اس کو انصاف ملے گا؟ مجھے کیسے انصاف مل سکتا ہے جب انہوں نے جو قاتل جنہوں نے مجھے قتل کرنا تھا وہ آج پاور میں بیٹھے ہیں؟ مجھے کیسے انصاف ملنا تھا؟ کیسے بیچارے ضلع شاہ کو انصاف ملے گا؟ اور میرے پاکستانیوں سن لو, میں جو آپ کو حقیقی آزادی کی بات کرتا ہوں غور سے سن لو, یہ کیا ہے؟ حقیقی آزادی جب ایک قوم کو ملتی ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہو سکتی. میں نے اپنے کوئی 20 سال برطانیہ کے اندر گزارے ہیں اسٹوڈنٹ لائف سے, پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا. کبھی ایک معاشرہ جو آزاد ہوتا ہے, جدھر حقیقی جمہوریت ہوتی ہے, جدھر حقیقی آزادی ہوتی ہے, جدھر رول آف لا ہوتا ہے, جدھر انصاف ہوتا ہے, وہاں کبھی یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. اب یہ سوچیں ضلع شاہ سے جو ہوا ہے, ذرا نکل جائیں گاؤں کے اندر, پنجاب سندھ کے اندر چلے جائیں, کیا ہوتا ہے بیچارے عام آدمی سے؟ پہلے اس کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے, اس کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے, ان کے اوپر کوئی چوری کر لیں گے, ان سے وہ منہ کھولیں گے, وہ اپنا انصاف مانگیں گے, انہی کے اوپر پرچہ ہو جائے گا, پاؤڈر رکھ دیا جائے گا کسی کے اوپر اور جیل میں, کسی کو اسلحہ رکھ کے جیل میں. یہ آپ کے سامنے یہ جو ضلع شاہ کا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے سارے غریب اور کمزور لوگوں, ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. آج بیچارے لوگ انسانوں کی طرح نہیں رہتے, طاقتور جو مرضی چاہے کمزور سے کر سکتا ہے. اگر ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو انصاف نہیں مل سکتا کیونکہ اور بڑا طاقتور کوئی ایسی فورسز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں جو مرضی کرے ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, تو یہ ایکس پرائم منسٹر کو بھی نہیں انصاف مل سکتا, تو بجائے عام لوگوں کو کیا ہوتا ہوگا؟ سوچیں ذرا. میں آج سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں, میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ لڑنی ہے, یہ جہاد ہے. کیونکہ یہ آج ہر کمزور آدمی, سندھ میں چلے جائیں ذرا, یہ جو سب سے بڑا مجرم اس قوم کا آصف زرداری وہاں بیٹھا ہے, پوچھیں بیچارے سندھ کے لوگوں سے کیا ہو رہا ہے. کیا جب طاقتور بیچارے ایک عام آدمی سے کچھ کرتا ہے, ان کی عورتیں اٹھا لیتے ہیں, ان کی زمینوں پہ قبضے, چوری کر دیں گے, ڈاکہ, کیا کدھر جائے وہ بیچارہ؟ وہ جائے گا پولیس میں, پولیس تو یہ طاقتور کنٹرول کرتے ہیں, اور انہی لوگوں کے اوپر کیسز ہو جاتے ہیں. جو اب ہمارے اوپر تشدد ہوا, ہمارے اوپر ہی کیسز ہو گئے. میں یہاں بیٹھا ہوں, مجھے تو پتہ ہی آہستہ چلتا کیونکہ انہوں نے بین کروا دیا. اب میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ میڈیا کے اوپر بین کیسے کروا دیا, پیمرا کے اوپر بین کر دیا. پہلے میں عمران خان تقریر نہیں کر سکتا, پھر ہماری ریلی نہ دکھاؤ نہ کہ پولیس کیسے تشدد کر رہی ہے لوگوں کے اوپر, اور ہمارے اوپر ہی کیسز. یہ پاکستان کا المیہ ہے. آج ایسے حالات انہوں نے بنا دیے ہیں, اور خاص طور پہ پچھلے 11 مہینے میں, کہ ظلم جس کے اوپر ہو رہا ہے اسی کے اوپر کیسز ہو رہے ہیں. 80 کیس ہو گئے میرے اوپر. جس طرح یہ جو کیس ہے, یہ میرے اوپر اس کا قتل کا کیس ہے, یہ ساری جگہ, ہر جگہ پاکستان میں کمزور لوگوں سے یہ ہو رہا ہے. جنگل کا قانون ہے, ہر جگہ بیچارہ جو بیچارہ مظلوم ہوتا ہے اسی کے اوپر کیسز. جو طاقتور ہوتا ہے وہ جو مرضی کر لے, اس کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. میں جو آج آپ ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, دیکھیں یہ جو اگر ضلع شاہ سے ایک ملنگ آدمی سے 64 جگہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا, یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ, اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو, اس کے اوپر بھی پریشر ڈالا اس نے. ایسے لوگ ہیں, اس نے ایمانداری سے اس نے کہا میں رپورٹ صحیح لکھتا ہوں.
ہر کے اوپر پریشر ڈالا ہے. بھر رہے ہیں ان کے آفیسرز, ان کے جو منسٹرز کے جو ایویڈنس چینج کرو. تو پاکستان میں تو یہ ساری جگہ ہو رہا ہے. طاقت میں بیٹھے جو مرضی ظلم کرو, ایویڈنس چینج کرو, کیس جس کے اوپر ڈالو, جسے مرضی کر دو. کسی نہ کسی طرح طاقتور یہ ظلم کا نظام بچانا چاہتا ہے. میرے سے ان کو کیا ہے؟ ڈر لگا ہوا ہے الیکشن کا. ان کو خوف آ رہا ہے کہ ایک عوام کا سمندر نکلنے لگا الیکشن پہ, کہ کسی طرح عمران خان کو یا قتل کرو یا اس کو جیل میں ڈالو, راستے سے ہٹاؤ. وہ باہر جو بیٹھا ہوا ہے بگوڑا, ایک کرپٹ آدمی, ایک ڈرپوک آدمی جو ہمیشہ باہر بھاگ جاتا ہے, اس کا سٹیک ہی باہر ہے, اربوں ڈالر باہر ہے, اور وہاں سے اس ملک کے فیصلے کر رہا ہے. میں کیوں کہہ رہا تھا کہ اس کو آرمی چیف نہیں بنانا چاہیے؟ اس کا انٹرسٹ کیا ہے پاکستان میں؟ وہ تھوڑا سا مسئلہ تھا, وہ باہر بھاگ جاتا ہے. ہمارے ملک کے فیصلے باہر بیٹھ کے کر رہا ہے. جو کانوکٹ ہوا ہے, عدالت نے اس کو فیصلہ کر دیا ہے, یہ مجرم ہے قوم کا, وہ فیصلے کر رہا ہے. اس کی بیٹی دندراتی پھر رہی ہے, جس کو مرضی برا بھلا کہے, ان کو کہہ رہی ہے کہ جی اس کو ایکسیڈنٹ کروا دو, تو وہ انہوں نے ایکسیڈنٹ کروا دیا. یہ ملک چل رہا ہے ہمارا. کیوں ہم تباہی کی طرف پہنچ گئے ہیں؟ کیوں مہنگائی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں؟ یہاں تو لوگوں کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ تو تھوڑی دیر کے بعد گزارا ہی نہیں کر سکے گا. تو قوم میری غور سے میری بات سن لو. میں نے فیصلہ کیا کہ آخری خون کے طبقے تک جتنا میرا قطرہ ہے, آخری خون کا, میں ان کا مقابلہ کروں گا. آپ نے اپنے لیے میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے, کیونکہ جس طرف یہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں, آپ کے اور آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اس طرح کے پاکستان یہ نہیں چل سکتا. ذرا ہندوستان کے ٹی وی پہ دیکھیں کس طرح مذاق اڑ رہا ہے پاکستان کا. کیا وہ پاکستان کے اوپر ان کی طرح ٹی وی خوشی سے بتا رہے ہیں کہ جی پاکستان تباہی کی طرف جا رہا ہے. یہی تو جب پاکستان بنا تھا کس چیز کا خطرہ تھا پاکستان کو؟ کیونکہ ہندوستان کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ یہ تو زیادہ دیر رہیں گے نہیں, یہ پھر ضم ہو جائیں گے ہمارے میں. ان کا شروع سے یہ تھا. کیوں ہم نے پھر زور دیا اپنی سیکیورٹی پہ؟ کیوں ہم نے اپنی فوج کھڑی کی, پیٹ کاٹ کے فوج پالی, اور کیوں فوج نے پھر زبردست رول کیا کہ ہمیں بچایا. ہمیں انہوں نے کانفیڈنس دیا کہ نہیں ہم آپ کو حفاظت کر سکتے ہیں. تو پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ ہم ایک آزاد ملک بننا چاہتے تھے. ہم ایک وہ ملک بننا چاہتے تھے جو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ تھا, جس کا سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف تھا, رول آف لا تھا. سب کچھ آ گیا, رول آف لا ہی نہیں آیا. یہ جو ذل شاہ کا تشدد کر کے اس کو جس طرح مارا گیا, یہ وہ چیز ہے جو سب کچھ غلط ہے اس ملک سے. یہ وہ چیز, یہ جو کرپشن اور این آر او ہے, یہ اس لیے ہے انصاف نہیں ہے. یہ جو چور یہ اوپر بیٹھ کے ان کی شکلیں سارے, پھر سے میں کہہ رہا ہوں, ان کی یاد کر لو شکلیں. یہ قومی مجرم ہیں جو بے شرمی سے جھوٹ بولتے ہیں اور لوگوں کو بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں کہ جو یہ کہیں گے لوگ مان جائیں گے. یہ مجرم ہے. اس طرح کے آفیسرز کے خلاف یہ قوم کھڑی ہو. یہ جو, اور میں پھر سے کہتا ہوں, وہ پولیس میں کئی لوگ تھے ہر جگہ سے آئے کہ جی وہ بالکل یہ نہیں چاہ رہے تھے, وہ ہمارے ساتھ تھے. صرف یہ جو 25 مئی کو کرنے والے درندوں کو یہاں واپس لے کے آئے. اور میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ کیا الیکشن کمیشن آپ کے ہاتھ میں بھی یہ آپ کے اوپر بھی خون ہے؟ ہم نے آپ کو لسٹ بھیجی تھی کہ جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا, ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ان کو کیسے واپس لا سکتی ہے؟ وہ تو نیوٹرل ہوتی ہے. کیا یہ نیوٹرل ہے کہ ہمارے مخالفین کو اوپر لا کے بٹھا دیا؟ آپ کے ہاتھ پہ بھی خون ہے یا آپ نے ان لوگوں کو یہاں بیٹھنے دیا؟ اور اب اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ آپ کو نظر نہیں آیا کہ آپ الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں اور وہ ہم الیکشن ریلی کے اوپر تشدد کر رہے ہیں. کیا الیکشن کبھی دنیا میں سنا ہے؟ دنیا میں کوئی اس کی مثال ہے کہ الیکشن کے لیے پارٹی ریلی کرنا شروع کر رہی ہے اور اسی کے اوپر پولیس پورا تشدد کر دیتی ہے؟ واٹر کیننز, جس طرح پتہ نہیں ہم کوئی یہ مقبوضہ کشمیر ہے. ٹیئر گیس شیلنگ, ڈنڈوں سے جس طرح مار رہے ہیں لوگوں کو. میرے پاس وہ ہمارا ایک افضل سندھو آیا, اس نے مجھے اپنی جسم دکھایا, وہ اس کی ویڈیو ہے,
15-20 पुलिस वाले उसको डंडे से मारे, वो कर क्या रहे? वो ये आपके लोग हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये कोई गद्दार नहीं है, ये सियासी कारकुन है। वो जैसे उसको मार रहे हैं, वो कौन है ये लोग? और मैं आपको कहता हूं, एक एक की आप वीडियो हमारे सामने है। मेरा अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह मौका दे कि इस तरह के हवानों को, जब आप पुलिस में ऐसे लोगों को आने देते हैं, आप मुझे बताएं कभी यूरोप में देखा है इस तरह? किसी मुल्क जिसमें कानून होता है, कभी पुलिस ऐसी हरकत कर सकती है? जब आपने कुछ किया ही नहीं है और आपके ऊपर तशद्दुद हो गया, इलेक्शन कमीशन आपको एक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये दरिंदे जो ऊपर बैठे हुए उन्होंने फिर कुछ करना है और हम आपको जिम्मेदार ठहराएंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी थी न्यूट्रल सेटअप लाने की। ये न्यूट्रल सेटअप जो आप लेके आए हैं, जो आप समझते हैं न्यूट्रल है, इनका जो भी हाथ पे खून होगा ये आप जिम्मेदार होंगे। और फिर मैं अपनी अदलिया से, पहले तो मैं अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि इस वक्त ये मुल्क बनाना रिपब्लिक जो बनने जा रहा है, इसके रास्ते में सिर्फ आप खड़े हैं। और मैं अपने वकला से भी कहना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी है मुल्क को बचाना, क्योंकि यहां कानून खत्म हो गया है। ये जो पीडीएम के लोग हैं, इनके लिए सिर्फ वो अदालतें ठीक है जो इनके लिए फैसला करें। जब इनके खिलाफ फैसला आता है, ये ना जजेस को छोड़ते हैं, ना उनकी फैमिलीज को छोड़ते हैं। जिस तरह की ये कैंपेन चलाते हैं, ये माफिया हैं। हमारे से पूछे, हमारे खिलाफ जब फैसले आए रिगिंग के ऊपर 2015 में, सुप्रीम कोर्ट का फैसला खिलाफ आ गया। फिर अभी पिछली अप्रैल के अंदर जब हमने असेंबलीज डिसॉल्व कर दी और अदालत ने ओवरटर्न कर दिया वो, हालांकि सारा फैसला, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी हम 3 महीने में इलेक्शन नहीं करवा रहे, उनके ऊपर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। उनका तो है ही कि 3 महीने में उन्होंने इलेक्शन करवाना है। उन्होंने कहा जी हम 7 महीने, हमारे खिलाफ केस चला गया। क्या हमने अदालतों को बुरा भला कहा? वही जजेस जब दूसरा फैसला करते हैं उनको पीछे पड़ जाते हैं, उनके बच्चे नहीं छोड़ते। मैं अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि देखें, अल्लाह ने आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी डाली है। आपके रास्ते में रुकावटें डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, नामालूम अफराद एक्टिव हुए हैं। आपको ये टाइम है स्टैंड लेने का, आपको खड़ा होने का स्टैंड है, टाइम है। क्योंकि ये तारीख उधर आज खड़ी हुई है कि तारीख माफ नहीं करेगी उन लोगों को जो इस वक्त, वो कहते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री नहीं खड़े होते, अवाम के साथ नहीं खड़े होते, इंसाफ के साथ, रूल ऑफ लॉ के साथ। जो आज नहीं खड़ा होगा, तारीख देख रही है सबकी तरफ। और सारे वकील, मैं आपके आप इख्तलाफ हैं, आप दूसरी पार्टीज में, एक तो खैर माफिया बैठा हुआ है वहां, लेकिन आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये जिले शाह का आपका इशू है, रूल ऑफ लॉ का इशू है, कस्टोडियल टॉर्चर का इशू है। दुनिया के अंदर कस्टोडियल टॉर्चर यानी हरासे में लेके तशद्दुद करना, ये सारी दुनिया के अंदर कंडेम किया जाता है। पाकिस्तान ने ट्रीटी साइन की हुई है। ये जो इन्होंने किया जिले शाह से, ये असल में रूल ऑफ लॉ का इशू है। ये आपका वकला का इशू है, ये हमारी अदलिया का इशू है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं पंजाब के चीफ जस्टिस से कि इसके ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाएं। इन दरिंदों से हमें कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं है। आप जुडिशल कमीशन बनाएं, इन्वेस्टिगेट करेंगे इससे क्या हुआ है, उसकी सारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है। और आप आज स्टैंड लें, राय हक के ऊपर खड़े। राय हक के ऊपर खड़ा होना आपकी भी, वकला की भी, कौम की अब जिम्मेदारी है। और इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट फिर से है कि जुडिशल कमीशन बनाई जाए। और आखिर में मैं अपनी कौम के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं और लाएअमल देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले फिर मैं अपनी अदलिया को, लाहौर हाई कोर्ट को कहना चाहता हूं जुडिशल कमीशन बनाएं। मैं दूसरा इलेक्शन कमीशन को कहना चाहता हूं कि इनकी रेजिग्नेशन हो, चीफ मिनिस्टर की, आईजी की, ये सीसीपीओ की,
ان کی تو آپ فوری طور پہ ان کی ریزگنیشن لیں، کیونکہ آپ نے ان کو اپوائنٹ کیا. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے بدترین مخالف، زرداری کا بغل بچہ اور یہ پی ڈی ایم کے یہ لوگ آپ نے بٹھا دیے، یہ شہباز شریف کے. میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے یہ جو ہوا ہے 25 مئی کو جنہوں نے کیا تو انہوں نے پھر کرنا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایکشن لے، کیونکہ الیکشن ریلی جب آپ نے الیکشن اناؤنس کر دیا ہے، جب سپریم کورٹ نے پریزیڈنٹ سے الیکشن 30 اپریل کا کروا دیا ہے، کیسے الیکشن ریلی کے اوپر تشدد ہو سکتا ہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ان کی ریزگنیشنز آپ کریں. اور میں اپنی پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب تیار ہوں، کل 2 بجے میں لیڈ کروں گا الیکشن کی ریلی. آپ سب تیاری کریں، اور میں انشاءاللہ، اور میں لاہوریوں کو کہہ رہا ہوں، لاہوریوں آپ زندہ دل قوم ہیں، کل آپ نے میرے ساتھ نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ ہم جانور نہیں ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم انسان ہیں. ہم سب نے کل نکلنا ہے بتانے کے لیے کہ یہ جو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں یہ قوم برداشت نہیں کرے گی. میں بھی اب ادھر پہنچ گیا ہوں. میں نے جب سے انہوں نے بیرونی سازش کر کے، جو کریگ مری جو ایک دانشور، ایک ڈپلومیٹ، برطانیہ کے امبیسڈر، وہ کہتا ہے کہ سی آئی اے نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے، امریکنوں نے. مجھے پتا ہے کیا ہوا ہے. جنرل باجوہ اس میں شامل تھا اور یہ سارے پی ڈی ایم کے لوگ شامل تھے. انہوں نے مل کے گورنمنٹ گرائی. میں تب سے پوری کوشش کرتا رہا کہ قانون اور آئین کے بیچ میں چلوں. 25 مئی کو ظلم کیا، میں 26 کی صبح کو میں نے دھرنا کال آف کر دیا. مجھے پتا تھا خون ہونا ہے. پھر 26 نومبر کو لاکھوں لوگ آئے، اتنا بڑا کبھی بھی پبلک نہیں نکلی. مجھے پتا تھا کہ اگر میں اسلام آباد کے پاس جاتا ہوں، انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی انتشار پھیلانے کی، خون کرنے کی، کیونکہ انہوں نے تو الیکشن سے نکلنا تھا. یہ تو ایمرجنسی لگانے کے چکر میں ہے. میں نے وہاں روک دیا، آئین کے بیچ میں رہے. مجھے جب یہاں پتا چلا کہ ٹیئر گیسنگ شروع ہو گئی، 3 بجے کا ٹائم تھا، 5 بجے میں نے ریلی کال آف کر دی. مجھے پتا تھا یہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں، میرے اوپر بھی ڈالنی تھی انہوں نے، وہ بھی مجھے پتا چل گیا. اور دوسرا، یہ الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں، ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں. مجھے ابھی بھی پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے الیکشن سے بھاگنے کے لیے. انہوں نے کوئی دھماکہ کریں گے، کسی کو قتل کروائیں گے. کوشش ان کی مجھے مارنے کی ہے. پلان ان کا بنا ہوا میں آپ کو بتا چکا ہوں. یہ جو مجھے بار بار اتنے کیسز کر رہے ہیں، کبھی ادھر اس عدالت میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اور وہاں کوئی پولیس نہیں ہوتی، کوئی حفاظت کرنے کے لیے نہیں ہوتا. بلاتے ہیں وہاں، اور وہاں کوئی بھی قتل کر سکتا ہے. وہاں بلاتے ہی اس لیے ہیں. کیسز کیا ہیں؟ اب یہ کیسز سنی لینا. کہہ رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہوا، میرے اوپر 302 کا پرچہ کروا دیا. یہ اس طرح کے کیسز ہیں. مقصد یہ کیسز نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یا تو کسی طرح جیل میں ڈال دو اس کو، اور یا اس کو کسی طرح قتل کر دو. تو میں ریزگنیشنز ایک اور آدمی کی چاہتا ہوں. یہ جو آدمی سائیکوپیتھ ہے، یہ اس ملک میں جو ظلم کر رہا ہے، ملک میں نفرتیں پھیلا رہا ہے، ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے، جس نے یہ تشدد کیا اور پھر یہ کور اپ کرواتا ہے، اس کا میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ریزگنیشن چاہیے قوم کے لیے، ملک کو بچانے کے لیے. یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں مجھے اس سے کوئی فکر ہے. جس آدمی کو اللہ پہ ایمان ہو، لا الہ الا اللہ میں وہ مانتا ہے، وہ اس طرح کے لوگوں سے نہیں، کسی سے خوف زدہ نہیں ہے. لیکن یہ جو لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے، یہ نفرتیں پھیلا رہا ہے، یہ ادارے اور عوام کے نیچے فاصلے بڑھا رہا ہے، نفرتیں پھیل رہی ہیں. کوئی ادارہ جس کے ساتھ عوام کھڑی نہ ہو وہ نہیں چل سکتا. یہ ایسٹ پاکستان میں جو ہمارے سے ہوا تھا، مجھے یاد ہے کیا ہوا تھا. میری آنکھوں کے سامنے ہوا، ہمیں تب سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہوا ہے. ہمیں یہاں کچھ اور بتایا جا رہا تھا. پتا چلا کہ ہمارے ملک جو ظلم ہوا، جو بعد میں بنگلہ دیش گیا، جس طرح کے لوگوں کا پیار تھا، جس طرح کہ وہ ہمارے سے پیار کرتے تھے، مجھے تب سمجھ آئی کہ کتنی بڑی سازش کے تحت ملک کو توڑا گیا. اب پھر اسی طرف نکل گئے ہیں. کوئی ہم نے ماضی سے نہیں سیکھا.
اور یہ جو سائیکوپیتھ ہے یہ اس طرف دھکیل رہا ہے ملک کو. نفرتیں پھیل رہی ہیں یہاں. جو سے واسطہ پڑتا ہے لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں ہمارے اداروں کو. اور اس لیے میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑی عقل استعمال کی جائے اور ملک کو بچایا جائے. ملک کو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو یہ ابھی ہو رہا ہے. ملک کو اکٹھا کیا جائے. قوم تو ساری ادھر کھڑی ہو گئی ہے اور اسی لیے یہ سارے ڈر رہے ہیں. یہ جو چور اوپر لا کے مسلط کیے ہیں NRO والے, اسی سے تو یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن ہو گیا تو یہ گئے. اور بچا رہے ہیں وہ لوگ جن کا کام ہے قوم کو بچانا, وہ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو میں اپنے کارکنوں کو سب کو آج کہہ رہا ہوں, کل 2 بجے کی تیاری کریں. میں آپ کو لیڈ کروں گا اور انشاءاللہ میرے لاہور کے لوگ سارے نکلیں گے اور ان کو آج ہم بتائیں گے, کل انشاءاللہ بتائیں گے کہ قوم کھڑی کدھر ہے. میں پھر سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ اظہار یکجہتی دکھانے کے لیے آپ سب آئے. میں آپ کا شکر گزار ہوں.